بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر۔ اس بات کی صداقت پر یہ عالی مرتبت قرآن جو شرف انسانیت کا ضامن ہے گواہ ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ اس کی بلند پایا تعلیم اس پر شاہد ہے کہ یہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں علم و بصیرت یا دلائل و براہین کی روح سے ایسا نہیں کرتے، بلکہ محض اپنی جھوٹی عزت، ضد، تکبر اور نخوت کے بنا پر کرتے ہیں۔ اگر یہ ضد اور تعصب کو چھوڑ کر اس کی طرف آئیں تو انہیں صاف نظر آ جائے کہ اس کی تعلیم کس قدر حق و صداقت پر مبنی ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ یہ اس اندھی مخالفت میں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے قانون مکافات کی روح سے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اندھا دھند مخالفت کرتے چلے جاتے تھے، لیکن جب تباہی ان کے سر پر آ جاتی تھی تو پھر ہمیں پکارتے تھے، لیکن اس وقت ان کا ہمیں پکارنا ان کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت انہیں اس تباہی سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی تھی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اسی جھوٹی عزت کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہیں زندگی کی غلط روش سے آگاہ کرنے والا اور تباہیوں سے ڈرانے والا انہی میں سے انہی جیسا ایک شخص کیسے ہو گیا۔ انہیں اس بات کا حسد مارے جا رہا ہے کہ کل تک یہ شخص انہی میں سے ایک تھا اور آج ان سے بڑا بن کر ان سے کہتا ہے کہ تم بڑی غلط روش پر چل رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ان کے پاس تمہاری بات کی تردید کے لیے دلیل تو کوئی ہے نہیں، بس یہ یوں ہی شور مچائے چلے جاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا جھوٹا ہے، باطل پرست ہے، خدا پر افترا باندھتا ہے، اس کی بات کبھی نہ ماننا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ ازراہ تمسخر کہتے ہیں کہ ذرا اس شخص کی طرف دیکھنا، یہ کہتا ہے کہ یہ سب دیوی دیوتا جن کی ہم پرستش کرتے ہیں باطل ہیں اور الہ صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کسی کو کوئی اقتدار اور اختیار حاصل نہیں۔ یہ کتنی اچنبھے کی بات ہے کہ ہمارے سب معبود ختم ہو جائیں اور اس کا پیش کردہ ایک معبود باقی رہ جائے۔ کبھی کوئی ایک ہستی اس قدر مختلف قوتوں کی حامل ہو سکتی ہے؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔ یہ کہہ کر ان کے بڑے بڑے لیڈر اٹھ کر چل دیتے ہیں اور اپنے متبعین سے کہتے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدمی سے جمے رہو اور اس شخص کی بات مت سنو۔ ایسا نظر آتا ہے کہ اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ یہ اپنی بات منوا کر رہے گا، اس میں اس کی کوئی بہت بڑی غرض مضمر نظر آتی ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ جو باتیں یہ پیش کرتا ہے ہم نے انہیں اپنے اسلاف کے مسلک میں کہیں دیکھا سنا نہیں، یہ ایک بالکل نیا دین ہے جسے اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ بھلا دیکھو تو صحیح اس شخص میں وہ کون سی خصوصیت تھی جس کی بنا پر ہم سب سے اس کو وحی کے لیے چن لیا گیا اور کسی کو اس کے قابل سمجھا ہی نہیں گیا۔ ان کے یہ کچھ کہنے کا جذبہ محرکہ بھی وہی جھوٹی عزت کا احساس ہے۔ اے رسول، تم ان کی باتوں سے افسردہ خاطر مت ہو،
ان کی باتوں سے بظاہر یہی مترشح ہوتا ہے کہ یہ تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، یہ تجھے جھوٹا نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے اس ضابطۂ قوانین کے متعلق شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے کہ جس آنے والی تباہی کے متعلق انہیں آگاہ کیا گیا ہے وہ ابھی تک ان کے سامنے آئی نہیں۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ۔ ان سے پوچھو کہ تم نے جو اس طرح خدا کا مقابلہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے تو کیا سامان زیست رزق کے سرچشمے جو تیرے نشو نما دینے والے نے اپنے غلبہ و اقتدار کی بنا پر اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور جنہیں اس نے تمام نوع انسان کی نشو نما کے لیے بلا مزد و معاوضہ عطا کیا ہے، ان سب پر تمہارا قبضہ و اقتدار ہو چکا ہے؟ أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ۔ یا کیا کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں انہی کی حکومت ہے؟ اگر یہ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ بہت اچھا، تم ان وسائل و ذرائع کو اور آگے بڑھا لو، جتنا جی چاہے انہیں زیادہ کر لو اور ان کے سہارے بلند سے بلندتر ہوتے چلے جاؤ۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب۔ لیکن اس کے باوجود تم آخر الامر دیکھو گے کہ یہ محض شکست خوردہ لوگوں کی بھیڑ ہے جو اسی طرح تباہ ہونے والے ہیں جس طرح ان سے پہلے اسی قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے تھے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور فرعون نے جس کے کھونٹے دور دور تک گڑے ہوئے تھے ہمارے قوانین کو جھٹلا کر اور یوں ہمارا مقابلہ کر کے دیکھ لیا۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ نیز قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ اہل مدین نے بھی ان کا بڑا لاؤ لشکر تھا۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ ان سب نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کے اعمال کے نتائج حقیقت ثابتہ بن کر تباہی کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اب یہ لوگ بھی ایک ایسی آواز کے منتظر ہیں جو کوہرام مچا دے گی، وہ تباہی مسلسل آتی چلی جائے گی اور بیچ میں دم تک نہ لے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور یہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ تم ظہور نتائج کی جس گھڑی سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو ہم سے اس کا اس قدر انتظار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا حساب جلد چکا دے اور ہمارے حصے کا عذاب ابھی لے آئے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے رسول، ان کی یہ باتیں بڑی جگر خراش ہیں، لیکن تو ان کی پرواہ مت کر اور اپنے پروگرام پر ثابت قدمی سے جمع رہ، اور اس باب میں انبیاء صادقہ کے احوال و قوائف اپنے سامنے رکھ۔ مثلا ہمارے بندے داؤد کی سرگزشت، اسے ہم نے بڑی قوت عطا کی تھی اور وہ ہمارے قوانین کی اطاعت میں بڑا ہی تیز خرام تھا۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ اس کی قوتوں کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سرکش پہاڑی قبائل اس کے محکوم تھے جو دن رات اس کے پروگرام کی تکمیل میں اس کے ساتھ سرگرم عمل رہتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور قبیلہ طیر کے خانہ بدوش منتشر افراد سب اس کے ہاں جمع کر دیے گئے تھے
جن سے اس کے لشکر کا رسالہ مرتب ہوتا تھا، اور وہ سب اس کے زیر فرمان تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اور اس طرح ہم نے اس کی مملکت کو بڑا محکم بنا دیا اور اسے وحی کی دانش نورانی عطا کی، نیز معاملات میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے کا فہم۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب اس کی قوم بڑی جاہل اور وحشی تھی، ایسی جاہل کہ عام آداب معاشرت تک سے بھی واقف نہیں تھی۔ وہ اپنے معاملات اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے آتے تو نہ وقت دیکھتے نہ راستہ، جب اور جدھر سے جی چاہا آ گھستے۔ وہ اس پر بھی برا فروختہ نہ ہوتا اور ان سے منہ نہ موڑتا، بلکہ نہایت سکون و ثبات سے ان کی اصلاح کی فکر کرتا رہتا۔ ایک مصلح کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ مثلا ایک دفعہ وہ اپنے گھر کے اندر کسی کام میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ دو آدمی دیوار پھاند کر اندر گھس آئے ہیں۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط وہ گھبرا گیا کہ نامعلوم ان کی نیت کیا ہے جو یہ اس طرح دیوار پھاند کر اچانک اس کے مکان کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم ایک مقدمے کے دو فریق ہیں، ہم میں باہمی جھگڑا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتا ہے، سو ہم میں حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ دیکھنا تم نا انصافی نہ کرنا، ہمیں عدل و انصاف کی راہ پر لگا دینا۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب کوئی اور ہوتا تو انہیں ڈانٹ کر باہر نکال دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ انہوں نے بربنائے جہالت ایسا کیا ہے، اس لیے اس نے انہیں آرام سے سمجھایا اور پھر کہا کہ اچھا اب تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس پر مستغیث نے کہا کہ لو سنو، یہ میرا بھائی ہے، اب دیکھو کہ یہ بھائی ہو کر مجھ سے برتاؤ کیا کرتا ہے۔ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس لیے بڑا خوشحال ہے، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے جو میری معاش کا واحد سہارا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ اپنے غریب بھائی کی کچھ مدد کرے، مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دے، چونکہ امیر آدمی ہے اور صاحب اثر، اس لیے باتوں میں مجھے دبا لیتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے اس بھائی کا رویہ، اب بتاؤ کہ اس کا یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داؤد نے کہا کہ اس شخص کا یہ مطالبہ کہ اپنی 99 دمبیوں کو 100 بنا لے اور تیرے پاس ایک دمبی بھی نہ رہنے دے، سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب بھی مل جل کر رہتے یا باہمی شراکت سے کاروبار کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ وہ لوگ نہیں کرتے جو قوانین خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں اور معاشرے کو سنوارنے والے کام کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ داؤد نے جب اس معاملے کی گہرائی پر غور کیا تو یہ حقیقت اس کی سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ صرف ان دمبیوں کا نہیں، یہ اس غلط معاشی نظام کا سوال ہے جس میں بڑا سرمایہ چھوٹے سرمایہ کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور دن بدن معاشرے کے ان دو طبقات میں بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ
اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کا فریضہ ہے کہ اس غلط معاشی نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کرے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اس کے لیے اس نے اپنے رب سے سامان حفاظت طلب کیا، ایسی بلند ہمت جس سے وہ تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر سکے، اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق معاشرے کی اصلاح کر کے رہے گا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ ہم نے اس کے لیے سامان حفاظت بہم پہنچا دیا، وہ ہر معاملے میں ہمارے قوانین سے قریب تر رہتا تھا، اس لیے اس کے تمام معاملات کا مال نہایت حسین اور خوشگوار ہوتا تھا۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ چنانچہ ہم نے اس سے کہہ دیا کہ تم بالکل اطمینان اور بے خوفی سے معاشرے کی اصلاح کرو، ہم نے تمہیں ملک میں حکومت عطا ہی اس لیے کی ہے کہ تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے حق کے ساتھ کرو، یعنی قوانین خداوندی کی روح سے عدل و انصاف کے مطابق، اور کسی کے خیالات اور جذبات کا اتباع اور رعایت مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ لوگ تمہیں صحیح راستے سے بہکا دیں گے۔ یاد رکھو، لوگ صحیح راستے سے اس لیے بہک جاتے ہیں کہ وہ ہمارے قانون مکافات کو فراموش یا نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ سخت تباہی ہوتا ہے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ قانون مکافات سے انکار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اس کائنات کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، حالانکہ یہ سلسلہ کائنات مکافات عمل کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ ایسا وہی لوگ خیال کرتے ہیں جو ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ اس نظریے کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان لوگوں کو جو معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں ان کے برابر کر دیں گے جو ہمارے قوانین پر ایمان رکھتے اور معاشرے کو سنوارنے اور ہمواریاں پیدا کرنے کے کام کرتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوانین کی نگہداشت کرنے والے اور انہیں توڑنے والے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے قانون کائنات کے خلاف ہے، اور اسی قانون کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کے اتباع سے بڑی سرفرازیاں اور خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ انہی کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اس کے احکام پر غور و فکر کریں، عقل و فکر سے کام لیں اور اس طرح اس کے مضامین کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا، سلیمان، وہ بھی بڑا اطاعت گزار بندہ تھا، ہر معاملے میں ہمارے قوانین کی طرف رجوع کرتا تھا اور حسن عمل میں بڑا تیز خرام تھا۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ اس کے ہاں بھی عمدہ عمدہ سبک رفتار گھوڑے تھے، وہ پچھلے پہر ان کا معائنہ کیا کرتا تھا۔
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ایک دفعہ وہ اسی طرح ان گھوڑوں کا معائنہ کر رہا تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ان گھوڑوں سے اس قدر محبت کیوں کرتا ہوں؟ محض اس لیے کہ یہ نظام خداوندی کی مدافعت کے لیے جہاد میں کام دیتے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں سے اسی قسم کے حقائق بیان کرتا جاتا تھا اور ساتھ ہی گھوڑوں کا معائنہ بھی کرتا جاتا تھا تاکہ وہ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے اور اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے گئے. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لیکن جہاد سے متعلق گفتگو اور ان گھوڑوں کے محافظ آئین خداوندی ہونے کے جذبے نے اس کے دل میں ایسا اثر پیدا کیا کہ اس نے حکم دیا کہ انہیں پھر سے اس کے سامنے لایا جائے. جب وہ اس کے سامنے آئے تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی پنڈلیوں اور گردن سے گرد و غبار جھاڑنا شروع کر دیا. یہ جہاد فی سبیل اللہ سے عشق تھا جس کا مظاہرہ سلیمان نے اس وارفتگی سے کیا، حالانکہ گھوڑوں کے سائس یہ کام کرتے ہی تھے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. سلیمان ان خصوصیات کا حامل تھا لیکن اسے اپنے بیٹے کی طرف سے جو اس کا جانشین ہونے والا تھا بڑی کوفت تھی. وہ ایک جسد تھا بے روح اور ان صفات کا مالک نہیں تھا جو اس مملکت کے انتظام کے لیے ضروری تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جاتا وہ قوانین خداوندی کی طرف اور شدت سے رجوع کرتا تاکہ وہ نظام مملکت کو اور مستحکم کر دے. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اس کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اے میرے نشو نما دینے والے، تو مجھے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھ اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وسیع حدود تک تیرے قوانین کو نافذ کر سکوں. تو سب کچھ عطا کر دینے کی قوت رکھتا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. اور ہم نے سلیمان کو سمندر میں چلنے والی ہواؤں کا اور بادبانوں کے ذریعے ان سے کام لینے کا علم بھی دے رکھا تھا. اسی بنا پر اس نے اپنا بحری بیڑا ایسا بنا لیا تھا کہ وہ جس طرف جانے کا ارادہ کرتا موافق ہوائیں اسے بخیر خوبی اس طرف لے جاتی. والشياطين كل بناء وغواص. اور بڑے بڑے قوی ہیکل سرکش قبائل کے لوگ اس کے تابع فرمان تھے. کوئی ان میں سے معماروں کا کام کرتا تھا، کوئی غوطہ خوروں کا. وآخرين مقرنين في الأصفاد. ان کے علاوہ اور بھی کئی سرکش قبائل تھے جو اس کے احکام کی زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. وہ ان سب سے مناسب کام لیتا تھا. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ہم نے سلیمان سے کہہ دیا تھا کہ جو قوت اور اقتدار تمہیں حاصل ہے وہ ہماری طرف سے بے بہا عطیہ ہے. اس کے بلبوتے پر تم نے ان وحشی قبائل کو اپنا تابع فرمان بنا لیا ہے، لیکن اس سے مقصد یہ نہیں کہ انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جائے. ان کی مناسب تربیت کرو، پھر جو ان میں سے پرامن شہری کی حیثیت سے رہنے کے قابل ہو جائے اسے بلا معاوضہ رہا کر دو، جو ایسا نہ ہو اسے روک رکھو. اس طرح یہ وحشی قبائل آہستہ آہستہ پرامن اور مفید عنصر بنتے جائیں گے، اور جو خوئے سرکشی نہیں چھوڑیں گے معاشرہ ان کے مفسدات سے محفوظ رہے گا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. سلیمان اپنے آپ کو ہمارے قوانین کے بہت قریب رکھتا تھا
اور ہر معاملے میں انہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ہر کام کا معال نہایت حسین اور خوشگوار ہوتا تھا۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کی سرگزشت کو بھی سامنے رکھو۔ وہ ایک سفر میں بڑی جانکاہ مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا، اس کے ساتھی اس سے بچھڑ گئے، پانی ختم ہو گیا، وہ سفر کی تکان اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہا تھا، اس پر اسے سانپ نے ڈس لیا۔ اس طرح اسے مصائب و تکالیف کے ہجوم نے گھیر لیا، لیکن اس نے بڑے استقلال سے ان سب کا مقابلہ کیا۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے اس کی رہنمائی ایک ایسے مقام کی طرف کر دی جہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا۔ وہ وہاں پہنچا، پانی پیا، نہایا، مار گزیدہ پاؤں کو پانی میں رکھ کر ہلاتا رہا، جس سے حدت رفع ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ پھر اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ آ ملے، بلکہ ان کے ساتھ اتنی تعداد میں ایک اور جماعت بھی ایمان لے آئی۔ یہ سب کچھ ہماری طرف سے سامان رحمت و ربوبیت تھا۔ اس واقعے میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے سامان معزت ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ سانپ کاٹے کے علاج کے لیے اس سے لوگ کہتے رہے کہ وہ اس زمانے کی عام توہم پرستی کے مطابق جھاڑ پھونک جنتر منتر کرائے، لیکن چونکہ ان باتوں میں شرک کا شائبہ پایا جاتا تھا، اس لیے وہ ان کی طرف قطعاً مائل نہ ہوا، بلکہ جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرتا رہا۔ اس طرح اسے شفا ہو گئی۔ اس نے اس تکلیف کو بڑی پامردی سے برداشت کیا اور کہیں بھی ہمارے قانون کی خلاف ورزی نہ کی، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا رہا۔ یوں اس نے توہم پرستی کی جڑ کاٹ دی جس میں لوگ مبتلا تھے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار۔ اسی طرح ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب بھی تھے، ان کی داستان حیات کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ انہیں ہم نے قوت و اقتدار بھی عطا کیا تھا اور علم و بصیرت بھی۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۔ ان کی خصوصیت کبریٰ یہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں مستقبل کی زندگی کو پیش نظر رکھتے تھے، اس لیے کبھی قوانین خداوندی سے الگ ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر ہم نے انہیں باقی لوگوں سے الگ کر کے ایک خاص جماعت بنا دیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ وہ ہمارے نزدیک منتخب افراد انسانیہ تھے جو بھلائی کے کاموں میں پیش رہتے تھے۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اسی طرح اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کی داستان حیات کو اپنے سامنے رکھو، یہ بھی دیگر انبیاء کی طرح نوع انسان کی منفرد بخشیوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ یہ تاریخی یادداشتیں ہیں ان لوگوں انبیاء کی جنہوں نے اس سے پہلے قوانین خداوندی کی اطاعت اور نفاذ میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ ان کی سرگزشت سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، انہیں شروع میں کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ اٹھانی پڑیں،
آخر الامر انہیں نہایت خوشگوار ٹھکانے مل جاتے ہیں، ان کا انجام بڑا حسین ہوتا ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، یعنی اس زندگی میں بھی جنتی معاشرہ اور آخرت میں بھی جنت دوام، جس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، ایسا ہی جنتی معاشرہ تمہاری جماعت کے لیے ہوگا جو نظام خداوندی کی تشکیل کے لیے مصروف جد و جہد ہے۔ یہ لوگ آسائشوں کی جنت میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی طلب پر ہر جگہ سے بہترین پھل اور مشروبات ان کے لیے چلے آئیں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب، یہ جنتی آسائشیں صرف مردوں کے لیے ہی نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ ان کی ہمگل یعنی انہی جیسی خصوصیات کی پیکر عورتیں بھی ہوں گی، حیا کے مجسمے جن کی نگاہیں کبھی بے باک نہ ہوں۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ ہوگا نقشہ اس معاشرے کا جو تمہارے اعمال کے ظہور نتائج کے وقت مرتب ہوگا۔ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا عطا کردہ سامان زیست ہوگا جس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، ایک طرف تو یہ ہوگا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ہمارے قوانین سے سرکشی برتتے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور جلتے بھنتے رہیں گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق، یہ نتیجہ ہوگا ان کے اپنے اعمال کا، وہاں سامان زیست تو ہوگا لیکن ایسا جس سے تسکین ہونے کے بجائے اور اضطراب بڑھ جائے، جس سے نشو نما نہ ہو سکے۔ مثلا پانی ہوگا لیکن یا تو کھولتا ہوا اور یا یخ بستہ، ان دونوں سے کھیتی جل جاتی ہے۔ وآخر من شكله أزواج، اور اسی قسم کے دیگر انواع و اقسام کے عذاب۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، ان کے لیڈروں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے متبعین کی فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ اندھا دھند تمہارے پیچھے چلا کرتی تھی۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، انہیں ذرا سی کشاد اور آسائش نہیں ملنی چاہیے، انہیں ہمیشہ جہنم میں جلتے بھنتے رہنا چاہیے۔ انہی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تو ہم بھی اس قدر سرکش ہو گئے تھے۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ متبعین کہیں گے کہ آج تم ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم نے خود ہی سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اس لیے تمہارے لیے بھی کوئی آسائش اور کشاد نہیں ہونی چاہیے، تم ہی نے تو یہ جہنم ہمارے لیے تیار کرایا ہے، سو اب دیکھو کہ یہ کیسی بری جگہ ہے رہنے کی۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، پھر وہ خدا کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ کمبخت جو ہمارے لیے یہ مصیبت لائے ہیں تو ان کے لیے عذاب جہنم کو دگنا کر دے، ایک ان کے اپنے جرائم کے بدلے میں اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا۔
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. پھر وہ اپنے لیڈروں سے طنزاً کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم یہاں جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، یعنی مومنین کو، جنہیں ہم تمہارے کہنے کے مطابق بڑے مفسد اور شرارتی تصور کیا کرتے تھے. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. اور انہیں ذلیل و خوار سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ کہاں گئے؟ کیا وہ یہاں جہنم میں فی الواقع نہیں ہیں، یا ہماری نگاہیں اچٹ جاتی ہیں اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. جہنم والوں کے ساتھ اس قسم کے باہمی جھگڑے ایک ٹھوس حقیقت ہے. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس آنے والی تباہی سے آگاہ کر رہا ہوں، اور تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کائنات میں خدائے واحد القہار کے علاوہ اور کسی کا غلبہ و اقتدار نہیں. وہ اکیلا تمام قوتوں کا مالک ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہی ان سب کا آقا اور پروردگار ہے. وہ بڑے غلبے کا مالک ہے اور صرف اسی کے قانون کی روح سے انسان کو تمام خطرات سے سامان حفاظت مل سکتا ہے. قل هو نبأ عظيم. ان سے کہو کہ وہ آنے والا انقلاب جس کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں ایک بہت بڑا واقعہ ہے. أنتم عنه معرضون. تم اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے اور اس سے یوں ہی روگردانی کر رہے ہو. اس کا انجام بہت برا ہوگا. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. تم کہتے ہو کہ میں اس قسم کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر کہتا ہوں. تم اس پر غور کرو کہ مستقبل کے متعلق تو تم کہہ سکتے ہو کہ نامعلوم یہ وہی ہے یا میری خود ساختہ باتیں، لیکن ماضی کے جو واقعات میں بیان کرتا ہوں ان کا تو مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا. وہ باتیں میں از خود کیسے بنا سکتا ہوں؟ مثلا انبیاء سابقہ کے واقعات اور ان کے مخالفین میں سے بڑے بڑے سرداروں کے باہمی جھگڑے اور بحث و تمہید. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. تو جس وحی سے مجھے ماضی کی یہ باتیں معلوم ہوئیں وہی مجھے یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہاری اس غلط روش کا نتیجہ کس قدر تباہ کن ہوگا. اس سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. اسی وحی نے مجھے اس قسم کے عظیم حقائق بھی بتائے ہیں کہ انسان کی ممکنات کیا ہیں اور اس کی نفسیاتی کشمکش کیا. یہ حقائق مجھ پر قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں منکشف کیے گئے ہیں، جسے اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے اور جسے مختصر الفاظ میں پھر دہرایا جاتا ہے. اس کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں انسان کی تخلیق کی ابتدا جامد مادے سے کرنے والا ہوں. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سو جب ایسا ہو کہ وہ زندگی کی مختلف ارتقائی منازل طے کر کے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں اس میں ٹھیک ٹھیک تناسب اور توازن قائم ہو جائے اور میں اس میں اپنی توانائی کا ایک شمع ڈال دوں اور یوں وہ صاحب اختیار و ارادہ انسانی ذات کا حامل بشر بن جائے
تو تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون چنانچہ اس پروگرام کے مطابق تمام کائناتی قوتیں انسان کے سامنے جھک گئیں إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين لیکن اس کے سرکش جذبات اس کے سامنے نہ جھکے، انہوں نے اس سے بغاوت کی اور جھکنے سے انکار کر دیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين خدا نے ابلیس یعنی انسان کے سرکش جذبات سے پوچھا کہ تم اس کے سامنے کیوں نہیں جھکے؟ تم نے کیوں سرکشی اختیار کر لی؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے اسے کس حسن و خوبی سے پیدا کیا اور کس قدر صاحب اختیار بنایا ہے؟ کیا تو اس سے بڑا بننا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو ملائکہ سے بھی اونچا سمجھتا ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھتا ہوں، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ انسان کا طبعی جسم اس کے تند و تیز جذبات کے تابع رہتا ہے، اسے غصہ آتا ہے تو اس کا ہاتھ خود بخود اٹھ کر فریق مقابل کے سینے میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم خدا نے کہا کہ تو اس حالت سے نکل جا، تو ہر قسم کی سعادت سے محروم ہو گیا۔ اگر انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے اور انہیں قوانین خداوندی کے تابع نہ رکھے تو یہ زندگی کی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تیری یہ محرومی یوم الدین تک ہوگی جب ظہور نتائج کا دور آئے گا۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے یوم البعث تک مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرين خدا نے کہا کہ ہاں تجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے، إلى يوم الوقت المعلوم یعنی ایک وقت معلوم تک۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين اس نے کہا کہ تیرے غلبہ و تسلط کی قسم تو دیکھ کہ میں ان انسانوں کو کس طرح تیرے صحیح راستے سے بہکاتا ہوں، إلا عبادك منهم المخلصين بجز تیرے ان بندوں کے جو اس ہجوم سے الگ ہٹ کر تیرے قانون کا اتباع کریں۔ قال فالحق والحق أقول خدا نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی حقیقت ہے۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين یعنی یہ کہ میں تجھ سے اور جو تیرا اتباع کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ ہے تباہی کا وہ راستہ جس کی طرف جانے سے میں تمہیں روکتا ہوں اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، نہ ہی یہ کچھ محض دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ میرا دل تمہاری تباہی کے تصور سے کڑتا ہے اور تمہاری ہمدردی اور بہی خواہی کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں حد الامکان اس تباہی سے بچاؤں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين لیکن اگر تم میری تنظیر پر کان نہیں دھرو گے تو اس سے خدا کے اس ضابطۂ قوانین کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں
یہ تو تمام اقوام عالم کے لیے رہنمائی کا ضابطہ ہے۔ جو قوم بھی اسے اپنا لے گی زندگی کی خوشگواریوں سے ہمکنار ہو جائے گی۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اس کے اس دعوے کو تم ایک وقت کے بعد خود جان لو گے جب تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے، یا مستقبل کی تاریخ بتا دے گی کہ اس کے تمام دعویٰ کس قدر حقیقت پر مبنی ہیں۔